السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العادیات کے ساتھ آج ہم وقف کو سیکھیں گے، اور سورۃ العادیات کی ہم صرف 1 سے لے کے 6 آیات کریں گے انشاءاللہ۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر سانس اور آواز کو توڑ دینے کا نام وقف ہے۔ ابھی تھوڑا مشکل ہو گیا ڈیفینیشن، تو اس کو سمجھ لیجئے اس طرح سے کہ آپ کے سامنے کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں، ان کا آخری حرف آپ دیکھیے تو پہلا لفظ لکھا ہے احدہ، تو دال کے اوپر زبر ہے، اور دوسرا حرف ہے حسابی، با کے نیچے زیر ہے، علیمو میم کے اوپر پیش ہے، تو تینوں قسم کی حرکتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب ہم ان پہ وقف کرتے ہیں تو ہم ان کو ساکن کر دیتے ہیں، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ تو آپ دیکھیے کس طرح سے پڑھا گیا، احد، حساب، علیم، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر تو حرف ایسا ہے کہ جیسے پہلا متحرک ہے احد اور اس کے فوراً بعد ہی وقف آ رہا ہے، تو ہم اس کو اسی طرح وقف کر دیتے ہیں احد، لمبا نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی وقف جو ہے اس میں مدہ اس سے پہلے آ رہا ہو، حرف مدہ، چاہے وہ الف مدہ ہو، یا مدہ ہو، واؤ مدہ ہو، اور اس کے بعد ساکن ہو رہا ہو، تو پھر ہم اس کو 4 حرکت تک لمبا کر کے وقف کریں گے، حساب، اس طرح سے، علیم، اس طرح خوبصورتی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر حرف کو آپ لمبا نہیں کرتے، ہر جگہ پہ لمبا کرنا جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ جہاں پر حرف مدہ کے بعد ساکن آ رہا ہو اس ٹائم پر آپ اسے 4 حرکت تک لمبا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اب تنوین جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو سامنے لکھا ہوا ہے 2 زبر، 2 پیش اور 2 زیر، ان تینوں کو ہم تنوین کہتے ہیں، 2 زبر کی تنوین، 2 پیش کی تنوین، 2 زیر کی تنوین، ٹھیک ہے۔ تنوین پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو اچھا، آپ تنوین کو اور بھی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے احکامات جو ہیں، رولز جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے اندر ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے، با 2 زبر جو ہے وہ با زبر نون کی فارم میں لکھا جائے تو آواز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح با 2 زیر کو با زیر نون کر کے لکھا جائے تو بھی آواز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح با پیش نون اگر 2 پیش کی جگہ لکھا جائے تب بھی، تو اس طرح اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب تنوین پہ وقف کس طرح ہوتا ہے تو دیکھیے، مسدن 2 زیر ہیں، 2 زیر کو جب ہم وقف کرتے ہیں تو آواز بن جاتی ہے مسد، دال ساکن ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی حرف جس کے اوپر 2 زیر کی تنوین ہو اسے ساکن کر دیا جائے گا۔ اسی طرح 2 پیش کی تنوین کے ساتھ بھی اس کو ساکن ہی پڑھا جائے گا، شدیدن، شدید، اور آپ دیکھیں کیونکہ یہ مدہ کے بعد آ رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو لمبا 4 حرکت تک میں نے اسے لمبا کیا۔ آگے دیکھیے، یولد، یہ آلریڈی ساکن لفظ ہے، تو ساکن کو جب ہم وقف کریں گے تو اس کو اور کچھ نہیں کرنا، وہ ساکن ہی پڑھا جائے گا، وہ وقف میں بھی ایسا ہی پڑھا جائے گا، وہ وصل میں بھی ایسا ہی پڑھا جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم 2 زبر کی تنوین پر، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ جب اس کو وقف کیا جاتا ہے تو اسے 1 زبر الف بنا کے وقف کیا جاتا ہے، جیسے افواجن کو افواجا، اس طرح کر کے وقف کریں گے، اسے صرف 2 حرکت تک لمبا کریں گے، 4 حرکت تک لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد اور کوئی ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ افواجا، اگر یہ فرض کریں اس کے آگے نون ساکن ہوتا تو پھر ہم کس کو کہتے ہیں، افواجان، اس طرح کر کے، لیکن وہ 2 زبر نہیں ہوتے نا، پھر 2 زبر تو پھر آخری حرف پہ ہی آتا ہے۔ یہ میں ویسے ہی ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی تھی کہ لمبا آپ کو تبھی کریں گے جب حرف مدہ کے بعد آخری ساکن آ رہا ہو۔ پھر ہے تون کو آپ توا کر کے وقف کریں گے، چاہے بھلے آگے الف ہو یا نہ ہو، 2 زبر کو آپ 1 زبر الف بنا کر ہی وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آتے ہیں آپ کھڑا زبر پہ، کھڑی زیر پہ اگر وقف کرنا ہوگا تو اسے ساکن ہی کریں گے۔ کھڑی، الٹا پیش جو ہے، یہ دونوں کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ دونوں عموماً گول ہاں پر آتی ہے آخر میں، ان کو آپ ساکن کر دیتے ہیں اور ان کو آپ لمبا نہیں کرتے۔ لیکن الف مدہ اگر آخر میں الف مدہ، واؤ مدہ، یائی مدہ آ رہا ہو تو پھر آپ اس کو اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا کہ وہ لکھا ہوا ہے، جیسے یغشاہا، تو اس کو آپ پڑھیں گے یغشاہا۔ اسی طرح والضحیٰ، اس کو آپ وقف میں بھی اسی طرح پڑھیں گے والضحیٰ، 2 حرکت،
زیادہ لمبا نہیں کریں گے، 4 حرکت نہیں لے کے جائیں گے، صرف 2 حرکت، کیونکہ یہ اصل میں بھی وصلاً بھی اتنا ہی پڑھا جاتا ہے اور وقفاً بھی اتنا ہی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح کھڑا زبر یہاں پر بھی طٰ، طٰ، اس کو بھی آپ 2 حرکت پر ہی پڑھتے ہیں۔ اب نطفۃ، گول تا پہ جب بھی ہم وقف کریں گے تو اسے ہا بنا دیں گے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ نطفہ، زجرہ، جب اس کو وقف کریں گے تو زجرۃن سے زجرہ بن جائے گا۔ اسی طرح نیچے 2 زبر کی تنوین، ابوابن سے ابوابا بن جائے گا، اشتاتن اشتاتا بن جائے گا۔ انزلنا پہ اگر آپ وقف کریں گے تو انزلنا ہی رہے گا۔ اسی طرح ابقا، اس کو ابقا ہی پڑھیں گے۔ سطحت، اس کو بھی سطحت ہی پڑھیں گے کیونکہ تا آلریڈی ساکن ہے۔ ینظرون کو جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہم ینظرون 4 حرکت تک لمبا کر کے وقف کریں گے کیونکہ واو مدہ کے بعد ساکن ہو رہا ہوگا۔ تعریف، اس کو جب ہم وقف کریں گے تو تعریف، تعریف، فا کو ساکن کر دیں گے۔ قرآن، قرآن کو جب ہم وقف کریں گے تو 2 پیش کی تنوین کو ہم ساکن کر دیں گے، اور پھر یہ کیونکہ حرف مدہ یعنی کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے تو ہم اس کو 4 حرکت لمبا کر کے وقف کریں گے، قرآن، اس طرح سے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم سورۃ العادیات پر پہنچ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، والعادیات، عین کو نا مرج کر کے آواز کو نرم کر کے نکالیں گے، والعادیات، عادیات، اس طرح سے الگ سے آواز عادیاتی عادیاتی نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے تو حمزہ نکلے گا، حمزہ نہیں پڑھنا، والعادیاتی، اور جتنا ہوگا اتنا یا ہوگا کیونکہ دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے، برابر حرکت ہوگی اور واو کو ہونٹ گول کر کے ادا کرنا ہے، اردو کی طرح نہیں پڑھنا۔ والعادیاتی ضبحا، با پہ قلقلہ کریں گے، ہا 2 زبر ہن کو آپ نے ہا الف زبر ہا مدہ بنا کے وقف کرنا ہے 2 زبر کی تنوین کو۔ فالموریات قدحا، دال پہ یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا، قدحا، آگے فالمغیرات صبحا، یہاں پہ غین اور را دونوں موٹے حروف ہیں، ان کو موٹا ہی پڑھیے گا، فالمغیرات صبحا، صاد بھی موٹا ہے، صبحا، آگے فأثرن به نقعا، فأثرن، سا کو نرم پڑھنا ہے، حمزہ کو ایک دم اسٹریٹ، فأثرن، حمزہ اسٹریٹ الگ سے آواز نکال کے، اور سا جو ہے اس کو زبان باہر نکال کے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے، فأثر، اور را موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے، بیہی نقعا، بیہی کا حاضر کھڑی زیر ہے تو اس کو ہم 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نق، قاف پہ قلقلہ، عین پر 2 زبر کی تنوین ہے تو الف مدہ بنا کے وقف کریں گے۔ فوسطن، طا پہ قلقلہ، فوسطن بہ جمعا، میم کو پوری طرح سے پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں، جم اس طرح نہیں پڑھنا، جمعا۔ ان الانسان لربہ لکنود، دیکھیں میں نے کنود کو 4 حرکت لمبا کر کے وقف کیا اور آگے 2 پیش کی تنوین کو ساکن کر دیا، انا کے نیچے غنہ مارک کیجیے گا، انسانہ یہاں اکفا ہو رہا ہے، لربہ، را کو موٹا پڑھنا ہے، RAW را کی ساؤنڈ پہ، لکنود کا لام زبر لا لمبا نہیں کرنا۔ یہیں تک ہمارا لیسن ہے آج کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔